اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو موضوع دینے لگا ہوں یہ بیماریوں کے متعلق یا تمام بیماریاں یہیں ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں. یہ شیطانوں کا جادو ہے، اسی سے پیدا ہوتی ہیں. اور باقی تمام جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جو لوگ بھی گزرے ہیں، ان کے ساتھ شیطانی پارٹیاں اٹیچ چلی آ رہی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کنیکشن کرتے ہیں. ان کی نگاہ اتنی نہیں ہوتی کہ یہ ان کے کنیکشنوں کو دیکھ سکیں، کیونکہ وہ سب کچھ پردہ غائب میں ہوتے ہیں، وہ پردہ غائب ڈالتے ہیں. تو یہ پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے پاس ان کی پڑھائی کی طاقت جو ہے ان کے پاس شیطانوں کے پاس بھی جاتی ہے، جو قرآن کی ہے، کیونکہ بزرگ قرآن کا ہی پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بھی طاقت جاتی ہے. وہ اسی طاقت کو استعمال کر کے انسانوں کے خلاف اپنے جادو کے کئی سسٹم تیار کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ سسٹم بیماریوں کے چلتے ہی آ رہے ہیں. آج میں جو کثر کا بیان کرنے لگا ہوں یہ ہے پٹھے، جس میں برسین ہے، لوسن ہے، یہ سارا وائرس ہے. برسین اور لوسن تو خاص کر وائرس ہے. برسین کی تاثیر اتنی ٹھنڈی ہے کہ اس سے پٹھوں میں کھچاؤ آنا شروع ہو جائے گا، اور بلڈ جو ہے یہ لو ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گلے میں بلغم بھی آنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک کثر پٹھوں سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ کثر انسان کے میدے میں لب کی صورت میں موجود ہے، اور یہیں یہ سارے جسم میں پھیلے گی، سینے میں بھی آئے گی، دماغ میں بھی جائے گی اس کے آٹاز، اور یہ سارا اس کے وائرس ہے. خاص طور پہ لوسن میں تو زیادہ وائرس ہے. اتنا وائرس ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں نا، جب پٹھے بھی کاشت کیے ہوتے ہیں تو گرمیوں کی وجہ سے مچھر مکھی پونڈی گرمی کی وجہ سے نا وہ سارا پٹھوں میں آتا ہے. تو اسی لیے جب وہاں یہ بناتے ہیں کلام تو جو کچھ بھی اس میں موجود ہوتا ہے وہ سارا ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سارا جسم میں آتا ہے، یہ سارا وائرس ہوتا ہے. تو اس کا آگے دیکھنا ہے کہ اس کا حل کوئی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میرا بھائی بھی یہ کام کرتا تھا، لیکن وہ دم نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بھی نہیں کرتے تھے. میرے پاس بھی میں بھی نہیں کرتا، اگر کوئی آ جائے تو کر دیتا ہوں، نہیں آئے گا تو پھر نہیں کرتا. میں کسی کو نہیں بلاتا کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور اس نظام کو پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا. یہ کثروں کا نظام کس کس چیز سے پیدا ہوتا ہے. اور میں ایک واحد بندہ ہوں جو کسی چیز کو دیکھوں گا تو پہلے یہ دیکھوں گا یار یہ کیا چیز ہے، کس چیز سے اس کو پیدا کیا جائے. ہوتی تو ساری کثریں ہیں، کس چیز سے پیدا کی ہے. جب پیچھے جا کے دیکھوں گا پھر پتہ چلے گا مجھے کہ اس کی تاثیر کیا ہے. ساری چیزوں کا نہیں پتہ چلتا کہ میں سنتا نہیں ہوں، صرف دیکھتا ہوں. آج میں نے دیکھا کہ ایک کماد کی کثر لگی تھی مجھے. یہ کماد تھا، جب کاشت ہوتا ہے تو پھوٹتا ہے، یہ فٹ 2 فٹ تک ہو جاتا ہے. تو یہ صرف آگ ہی ہوتی ہے، گنے اس میں نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بھی بلڈ کو لو کرتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بلڈ کو لو کرتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ تو مجھے میرے بھائی نے ایک مرتبہ بتایا تھا. اس نے کہا تھا جب کسی چیز کو جلایا جاتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. ایک شخص کو بڑے گوشے سے الرجی تھی، تو اس کی 2 بوٹیاں لے کر ہم نے اس کو جلایا، جلا کے 2 3 دن رکھا. اس کی جلے ہوئے کی تاثیر پیدا ہوئی تو وہ چوڑی اس کو دینے شروع کی. تو اس کی جو بڑے گوشے سے الرجی ہوتی تھی وہ الرجی ہونا کم سے کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی. اسی طرح جس چیز سے بھی پیدا ہو
اس کو اس کے اوپر سے واریں، وارنے کے بعد اس کو جلائیں، جلا کر اس کو پھینک دیں، 100 بار پھینک دیں۔ تو مہربانی ہے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، یہ وہ نظام بتا رہا ہوں، سبسکرائب بھی کریں اس کو، جو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی بابے کو پتہ نہیں چلا، کسی بزرگ کو پتہ نہیں، جب تک وہ دیکھیں گے نہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر دوسری چیز ہے کہ اتنے بڑے بڑے سسٹم ہیں ان کے، انہی کسروں سے پیدا ہوئے، لاکھوں لاکھوں کسروں کو اکٹھا کر کے ایک کلام بناتے ہیں، اب اس کو کون نکالے گا؟ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ساری زمین ہی پتہ نہیں بھری ہوئی ہے اس چیز سے۔ تو مہربانی ہے آپ کی، آپ اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کا حل یہی ہے کہ یا تو آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ نفرت کرتے ہیں، مثال کے طور پر کچا کھوپا ہے جس کو ہم ناریل کہتے ہیں، اس کا کچے کھوپے کی ایک ٹکڑی لے کر وہ بھی جسم کے اوپر وار کر اس کو جلاتے رہیں روزانہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو ان کو فائدہ ہوگا جو ساری زندگی دعاؤں پہ گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہونا شروع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔